جس شیطانی ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر اتنے معاملات ورسٹ ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں خود، سکولز میں، سوسائٹی میں، وہ حضور مکرم نے جو فرمایا تھا نا کہ لوگ امر بالمعروف نہی المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، تو سلمان نے کہا رسول امر بالمعروف نہی المنکر کرنا چھوڑ دیں گے؟ کہا امر بالمنکر کریں گے، نہی المعروف کریں گے۔ وہ زمانہ ہے یا نہیں بتائیے مجھے؟ کہ یا رسول اللہ امر بالمنکر نہی المعروف کریں گے؟ کہا نہیں، بدتر۔ کہ یا رسول اللہ اس سے کیا بدتر ہوگا؟ کہا معروف کو منکر سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے، ویلیوز ہی بدل جائیں گی، 100% ویلیوز بدل جائیں گی۔ آپ کسی سے بات کیجئے کہ جناب اللہ رسول کی کہیں بات کیجئے، چلے رسول اللہ کی بات کیجئے، یونیورسٹیز میں جائیے، جتنے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں کہیں تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننا، پڑھے لکھوں میں کہا جاتا ہے یار تم ابھی تک اتنے بیکورڈ جاہل آدمی ہو، پی ایچ ڈی بن کے ابھی تک اللہ پہ یقین رکھتے ہو، ہاں؟ تو بڑا ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین وہ بچے کے لیے پتہ نہیں آگے جا کے کتنا ہے، ڈاؤٹ میں، وہ ہزار قسم کے سوالات ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ماں نے پوچھا بوائے اور گرل، ڈاکٹر نے کہا لیٹ دا کنڈر گارڈن ٹیچر ڈیسائیڈ آفٹر 5 years۔ اس معاشرے میں ہے ہم یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک مثال دی قرآن میں، اب میں آ رہا ہوں، اب غور کیجئے گا، میں ایک راہ نجات پیش کر رہا ہوں، میں اپنی جانب سے نہیں، جو ہمیں مولا نے سکھایا ہے۔ کافروں کے لیے ایک مثال دی سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں، او کظلمات فی بحر لجی، کہ کافر ایسے ہیں، ایسی گمراہی میں ہیں، کافر کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے اوپر کفر خود طاری کیا ہوا ہے، یہ وہ اگنورنٹ نہیں جس کو پتہ نہ ہو، ایک وہ ہے کہ یعنی ایک ایسی جگہ پر ہے اور ایسے معاشرے میں ہے اور اس نے خود اپنے آپ کو کفر طاری کیا ہوا ہے، کہ اس کی مثال ایسی کہ جیسے گہرے سمندر میں اب یہ غرق ہے، فی بحر لجی، ایسے گہرے سمندر میں ہے کہ جہاں ظلمت او کا ظلمات، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے قرآن میں، فوقی موج، اس کے اوپر ایک ویو آ رہی ہے، اس کے اوپر ایک اور ویو ہے، صرف قرآن ہے یہ، من فوقی سحاب، اور اس کے اوپر گہرے سیاہ بادل بھی ہیں۔ کتنا اندھیرا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کا ایسا کہ وہ ہاتھ دیکھنا چاہے اس کو ہاتھ نظر نہ آئے۔ اب یہاں سے نجات کے لیے کرنا کیا ہے؟ اگر بچے بھائی یا تو ایک نور چاہیے اور ایک کشتی چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ کہیں ایسی جگہ رہ رہے ہو نا، اللہ نے کہا کہ جہاں ظلمتیں ہیں، ایک موت کے اوپر دوسری موت، پھر بادل، ہر طرف اندھیرا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہے۔ اور اس حدیث کے لیے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی، کہ کب تک نجات کی کشتی ہے، بس یہاں تک ہے نجات کی کشتی، یا یہاں تک ہے ہدایت کا چراغ، نہیں، بلکہ انہ مکتوب عن یمین عرش اللہ، اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی ہیڈ لائن یہ بنائی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ کائنات ہے اس وقت تک حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی، فور ایور، فور ایور۔ آپ اس کو اتنا پیچیدہ نہ بنائیں معاملے کو، ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز ہیں، مختلف کانفرنسز، علماء کا خطاب وغیرہ، کہ بچے کی تربیت کیسے کریں، کس طرح سے سوسائٹی میں بچائیں۔ سمپل میں آپ کو بتاؤں، وہی گو بیک ٹو دا بیسکس، بچے کو امام حسین سے جوڑیں، امام حسین السلام سے جوڑیں، یعنی فرش اعضاء پر، یعنی فرش اعضاء بچھائیں، یعنی نیاز تقسیم کروائیں، یعنی عزاداروں کی جوتیاں ٹھیک کروائیں، یعنی ماتم کی صف میں کھڑا کروائیں، یعنی نوحہ پڑھوائیں، کچھ بھی کروائیں، کچھ بھی کروائیں، امام حسین سے جوڑیں۔ یہ ایک دفعہ اگر اس کا رابطہ جڑ گیا ہے، رابطہ جڑنے کی دلیل کیا ہوتی ہے یا علامت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کب سمجھ میں آئے گا کہ اس کا رابطہ جڑ گیا ہے؟ کوئی سائن ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے محترم یونس بھائی پہنچیں گے اربعین پر کربلا، انشاءاللہ وہاں ملاقات رہے گی آپ سے، اور بھی اگر عزیز وہاں پہنچ رہے ہیں۔ جب آپ پہنچیں امام حسین کے حرم میں، ابھی حرم سے باہر ہیں، ایسے ہی چلے جاؤ یا اذن دخول پڑھو؟ اذن دخول پڑھو۔ تو اذن دخول کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونے کی اجازت،
تو وہاں سے کوئی جواب آ رہا ہے مجھے کہ مجھے پتہ چلے اجازت ملی ہے یا نہیں. واہ 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 واہ. تو جواب کی سائن کیا ہے؟ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. شیخ عباسی قمی نے لکھا مفاد الجنان میں جا کے دیکھیے گا کیا اگر آنکھیں ذرہ برابر بھی نم ہوئی فہی علامت الاذن، یہ سائن ہے، جواب ہے. اوکے یو آر اوکے ٹو کم. آپ امام حسین سے بچے کو جوڑیں، اس کی علامت کیا ہے کہ اب یہ جڑ گیا ہے؟ جب بچہ مجلس میں بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس کا مطلب ہے کہ جڑ گیا ہے. اتنا آپ کو کوشش کرنی ہے آتا کہ اس کو اس مرحلے تک پہنچا دیں. چونکہ ہمارے یہاں ایک ماحول تھا انڈیا پاکستان میں، مومنین کے درمیان رہتے تھے، دادا دادی نانا نانی چچا ماموں خالو پھپھا، یہ سب بہرحال ایک نظام تھا. خود بخود انسان جڑ جاتا ہے. یہاں ضروری نہیں کیسا ہوگا، یہاں آپ نے محنت کرنی ہے اس کے لیے. یہ محنت آپ نے کرنی ہے، یہ محنت آپ نے کر لی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی بھی وہ کہیں ڈی ٹریک نہیں ہوگا. غیر معصوم ہے، ہم سب غیر معصوم ہیں کہ ہم سے کبھی خطا نہیں ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر معنویت کے راستے کا جی پی ایس ہے، لے کر سبحان آ اللہ. واہ واہ واہ. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ یہاں آپ کے لیے آسان ہو سمجھنا اسے. ابھی اگر جگہ جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو کنفرم نہیں کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں، فوراً چیک کرتے ہیں. انسان اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، محرم اسے صراط مستقیم پر لے کر آ رہا ہے. واہ واہ واہ. یہ ہے معاملہ.